ظفر ہلالی صاحب، کیا تاثر دینے کی کوشش کی ہے مودی صاحب نے؟ یہ دیکھیے، اس کے لیے یہ سٹیٹمنٹ کے لیے 3 وجوہات ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ کے 3 وجوہات دینے کے پہلے میں جلدی سے اس کا ہسٹری دیتا ہوں۔ 1989 میں جب راجیو گاندھی ادھر آیا تھا، بی بی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سیاچن پہ ایک اگریمنٹ کو انیشل کیا تھا، سائن کیا تھا۔ سائن کرنے کے بعد بڑی خوشی ہوئی سب کو کہ بھئی سیاچن معاملہ حل ہو گیا۔ جیسے واپس گیا، انڈین آرمی نے اسے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، اور بی بی کو اس کو فون کر کے کہنا پڑا کہ معاف کریے، میں جب واپس آیا ہوں میری فوج نے کہا ہے کہ یہ اس کو بیکار ہے اور وہ امپلیمنٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو معاف کریے میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ہے ہندوستان، یہ ہے دی گریٹ ڈیموکریسی، جس کا پرائم منسٹر آ کے سائن کرتا ہے مگر جب واپس جاتا ہے فوج کہتی ہے اس کو ختم کرو۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے، جب مشرف تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ یار مشرف کے ساتھ اگریمنٹ کرنا، اس لیے کہ وہ ان الیکٹڈ آدمی ہے، سویلین گورنمنٹ نہیں ہے، کیا پتا کیا ہوگا، بہتر ہے ہم ایک الیکٹڈ سویلین گورنمنٹ کے لیے ٹھہریں۔ جب نواز شریف صاحب آ گئے تو وہ کہتے ہیں جی کیا فائدہ یہ سویلین گورنمنٹ کے ساتھ سائن کرنے، ان کے پاس کوئی خاص پاور نہیں ہے، تو کیا کریں بھائی، بیٹھیں کب تک، ایک اور کو ہوا پاکستان میں۔ دیکھیے یہ کیوں کر رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں 3 ریزنز ہیں۔ پہلا ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے بات کرو پاکستان کے ساتھ، کیوں نہیں تم بات کرتے ہو پاکستان کے ساتھ، سب معاملے پہ بات کرو، خاص کر کشمیر اور یہ کہتا ہے نہیں، اور خاص کر سب معاملے، when I say all I mean all، تو اس پہ بھی بات کرو، تو یہ کہتا ہے، یہ ان کو کہنا چاہتا ہے ہاں مگر میں کس سے بات کروں، ایک۔ دوسری بات، اس کے جو ایکچولی اس کے پیچھے کون ہے، مودی کے پیچھے کون ہے، مودی کے پیچھے آر ایس ایس ہے، آر ایس ایس مینٹرز ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کا یہ پاؤں پکڑتا ہے، پاؤں پہ گرتا ہے، مگر یہ ڈومینیٹ اور کنٹرول کرتے ہیں۔ جیسے ٹھاکرے جو تھا وہ بھی پورے بمبئی کو وہ کنٹرول کرتا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں چاہتے امن ہو، یہ سمجھتے ہیں پاکستان اتنا کمزور ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایسی پالیسی رکھ کے ہم شاید ختم۔ اور تیسری وجہ یہ ہے اس کے ساتھ کہ جب بات کرنے کے وقت آئے گا، بھائی کس پہ بات کریں گے، ہم کشمیر پہ بھی تو بات کریں گے، اس لیے تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ بغیر کشمیر کچھ نہیں، مگر جب کشمیر پہ بات آئے گی تو انڈین سپانسرڈ ٹیرر کی بات آ رہی ہے، جو آج ہو رہا ہے، کل ہوا، یہ جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے ہاتھ سے، دس از اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیرر بائی انڈیا، وہ بھی آگے آئے گا، تو ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا شاہد لطیف صاحب مذاکرات سے بھاگنے کے لیے عذر تراش رہا ہے بھارت؟ جی بالکل، دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ جب بھی ہم نے شروع کیے، مذاکرات کو توڑنے میں پہل کس نے کی؟ انڈیا نے کی نا۔ آپ پوری تاریخ لے لیں، کمپریہنسو ڈائلاگ، کمپوزٹ ڈائلاگ، جس کا نام بدل کے اب کمپریہنسو کر دیا گیا، اور اس کی جب بھی ابتدا ہوئی، اس کی درمیان میں اس کو روکنا، درمیان میں اس پورے پروسیس کو توڑ دینا، یہ تو انڈیا نے کیا۔ یہ تو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتے کہ مذاکرات میں جو بھی بات چیت ہوگی اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے، سیاچین کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور خاص کر جو کشمیر ہے وہ تو ہم نے اس کو کور ایشو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ان کی پوری تگ و دو یہ ہے کہ بس ان سارے مسائل کو سائڈ پہ رکھو اور تجارت کی بات کرو، جس کے ذریعے وہ اپنے فوائد ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی ان کو ادھر سے پیسے چاہیے کہ کسی طرح وہ سینٹرل ایشین سٹیٹس تک پہنچ جائیں۔ آج بھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ متبادل طریقے اختیار کر رہے ہیں، جو چاہ بہار میں اتنی ساری انہوں نے انویسٹمنٹ کر دی، اس سے ان کے عزائم کھل کے سامنے آ گئے نا کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے۔ اگر امریکہ بھی وہاں آیا ہے تو وہ بھی ایک مارکیٹ کے طور پہ ان کو استعمال کرنے کے لیے آیا ہے، اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ ان کا یہ ہے کہ ان کو ایک اتنی طاقت بنا دی جائے کہ کاؤنٹر چائنا کے طور پہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ اپنے مفادات کی دنیا ہے، یعنی امریکہ سب سے بڑا جو کہتا ہے کہ صرف مفادات مستقل ہیں، اور دوست اور دشمن بدلے جا سکتے ہیں۔ پہلے جو لاہور آئے تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے پاس، تب پھر وہ کیا کرنے آئے تھے، تب کیا لینے آئے تھے؟ دیکھیں جی، یہ سب دکھلاوے کی باتیں ہیں، بغل میں چھری منہ پہ رام رام، یہ ہندو مینٹالٹی ہے، یہ ہندوتوا کا کانسیپٹ تو انہوں نے کھل کر سرے عام اب ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے نا۔ یہ سیکولر سٹیٹ ویٹ کی باتیں، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے اور نکل کے انہوں نے اپنے جو میڈلز ہیں وہ ریٹرن کرنے کے لیے ایک موو چلا دی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی ریئیکشن تھی، احتجاج تھا،
یعنی وہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آر ایس ایس جتنی اس وقت ایکٹیو ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے. ہمارے جو کچھ پاکستانی 1 by 1 وہاں گئے اور ان کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہوا، کون سی اقلیت ہے اس وقت ہندوستان میں جو محفوظ ہے؟ پوری دنیا اس کا نوٹس لے رہی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جس کے تحت انڈیا اور خاص کر جو پرائم منسٹر مودی ہے وہ ایک آئسولیٹڈ پوزیشن میں جا رہا تھا، خاص کر آج سے کچھ 4-5 مہینے پہلے جب آپ نے دیکھا کہ اس نے لاہور کا دورہ کیا. یہ وہی وقت تھا، پھر سے ان کا ڈائلاگ یاد آ گیا. مگر جو ہی حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے، آج آپ دیکھیے پوری دنیا کا وہ ٹور کر رہا ہے، آپ کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کے دوست ممالک، آپ کے ہمسایہ ممالک، دنیا کا ٹور تو آپ بھی جانتے ہیں این ایس جی میں شمولیت کے لیے کیا تھا جو اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکا. جی این ایس جی کی بھی شمولیت ہے، پھر امریکہ میں کھڑے ہو کے پھر سے دہشت گردی کا ڈنڈورا پیٹنا، پاکستان کو یاد کرانا. امریکہ پھر سے ڈو مور کی باتیں اس نے شروع کر دی، حقانی گروپ اور اس طرح کی باتیں. جبکہ اس سے پہلے جب ہم نے نارتھ وزیرستان کا آپریشن کیا تو امریکہ سمیت یورپی ممالک کی طرف سے ہمیں اس کو ایکنالج کیا گیا اور کہا کہ ہم نے یہ بلا امتیاز آپریشن کیا. دیکھیے یہ کہنا ہر وقت کہ ہم سب سے اچھی تعلقات چاہتے ہیں، یہ کیا نئی بات ہے بھائی؟ کون نہیں چاہتا سب سے اچھی تعلقات؟ یہ کہنا کہ ہم ریزنیبل ہیں، دیکھیے سیلف پریز از نو پریز. آپ کیا یہ سٹیٹمنٹس دیکھ کے کیا اچیو کر سکتے ہیں؟ کون سنتا ہے آپ کو؟ کوئی نہیں سنتا ہے، تھک جاتے ہیں. خود آپ کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ترجمان وزارت خارجہ کے یہی سٹیٹمنٹ دیں گے، اور کیا سننا چاہتے ہیں آپ ان کے منہ سے؟ میں 30 سال رہا ہوں، 38 سال رہا ہوں وزارت خارجہ کو، اور وزارت خارجہ میں اس قسم کے جب سٹیٹمنٹس آتے ہیں تو کوئی نہیں سنتا. خود جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں سنتے ہیں. دیکھیے امریکہ نے کیا کیا ہے، امریکہ اور اوباما نے انڈیا کو نمبر 1 پرائز بنایا ہے، اسٹریٹجک ایلائی، پارٹنر، میجر امپورٹنس دے رہے ہیں. وہ امریکہ اور اوباما نے یہ مودی کو انکریج کر رہے ہیں. موڈی کہتا ہے مجھے نیوکلیئر فیول دو اور میں کوئی obligation نہیں لیتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ لو. مجھے میسائل ٹیکنالوجی دو اور میں کوئی obligation نہیں لیتا ہوں کہ یہ میسائل ٹیکنالوجی میں کیسے استعمال کریں، وہ کہتے ہیں یہ لے لو. بھائی ہمارے سے ایٹامک ریایکٹرز خریدتے رہو اور ہم اور تم ہر چیز کریں گے، اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. پاکستان سے 75% ٹروپس جو ان کے ہیں ہمارے بارڈر پہ ہیں ان کو بہتر کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کا کیا کاؤنٹر پالیسی ہے؟ اب چین 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 آپ کہتے رہتے ہیں، چلو کچھ تو انشاءاللہ آپ ڈیلیور کریں گے سی پیک سے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں. مگر روس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ترکی کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور کتنی آپ کوشش کر رہے ہیں اور ملکوں کے ساتھ کہ آپ ایک کاؤنٹر الائنس، ایک کاؤنٹر فورس بنائیں جو آپ اور ان کو مل کے یہ جو امریکہ اسٹریٹجک ایکسس آف ایول جو بن گیا ہے اوباما کا اور انڈیا کا آپ کے خلاف، اس کو آپ کاؤنٹر کریں. لیکن اس خطے میں جو ٹرائیکا بن رہا ہے ایران کا، افغانستان کا اور بھارت کا، شاہد لطیف صاحب، کیا ایسے میں پاکستان تنہائی کا شکار نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات میں تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہا تھا، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں نا کہ ہمارے جو ہمسائے ہیں ان کو ہم سے دور کر دیا جائے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ہم سو رہے ہیں. یعنی ہم صرف یہی کہتے رہے کہ جی سازشوں کا شکار ہیں، یعنی اس کی آڑ میں ہم اپنا کام نہ کریں. داخلی محاذ پر ہم فیلئر ہیں، خارجی محاذ پر ہم فیلئر ہیں، تو ہم کون سی سمت ہے جس کے اندر ہم کہیں کہ ہاں جی ہمارے ایسے ریزلٹس ہیں جس پر ہم کم از کم سیٹسفیکشن کا اظہار کر سکیں. دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اندرونی طور پر ہم چونکہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہاں کرپشن ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے بڑی بری طرح ہمارے سامنے اس وقت درپیش ہے، اور آج کل جو معیشت ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے. روس جیسا ملک معیشت کی وجہ سے ٹوٹ گیا. اس وقت وہ کتنی بڑی ملٹری پاور تھا، کتنا بڑا ان کے پاس نیوکلیئر آرسنل تھا اس وقت. تو دیکھنا ہمیں یہ ہے، ہمیں اندر اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اندرونی طور پر داخلی محاذ پر کیا اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی ہم خارجی معاملات کی بات کر رہے تھے، بتائیے کہ ایون کوئی بنانا ریپبلک اس دنیا میں کسی کا نام لے دیں جہاں آپ کے وزارت خارجہ جو ہے وہ بغیر وزیر کے ہو. اور اس ملک میں پچھلے 3 سال سے ہر شخص شور مچا رہا ہے مگر حکومت کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی. کیا وجہ ہے؟ ہمارے مسائل ہیں ہی زیادہ تر خارجی اور داخلی بھی ہیں، مگر خارجی مسائل ایسے ہیں کہ جن کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس کو اوپر آپ سوئے رہیں. کیا وجہ ہے؟ حکومت آج تک کو وجہ نہیں بتا سکی کہ ہمارے پاس ایک بھرپور کمپیٹنٹ ٹیم خارجہ کے علاقے میں کیوں نہیں ہے.
وزارت جو ہے اس کے اوپر وزیر کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں، جب تک ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے ہمیں، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں چین جیسے ملک کے ساتھ، جیسے امریکہ بھارت کے ساتھ اگر اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر